کے باوجود بھی اس کو صحیح کہتے رہیں گے۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اگر دو مفتیان کرام کی آرا بہم ٹکرا رہی ہوں تو آپ ان کو آمنے سامنے بٹھا دیں اور کہیں کہ پہلے تم دونوں فیصلہ کرو پھر ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ آپ کے لیے صرف اتنا ہے کہ اگر وہ واقعی مستند عالم دین اچھے مفتی صاحب ہیں اور وہ آپ کو جو فیصلہ سنا رہے ہیں بلا شک و شبے کے اگر واقعی وہ مستند ہیں ان کے قول پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ قول ہمارے موافق ہو چاہے مخالف ہو۔ میری کوئی مطلب بات پتھر پہ لکیر تو نہیں ہے، خصوصاً جس نے اجتہاد کا دخل ہو۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی دلیل پیش کر رہے ہیں، براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلہ ثابت ہے، کوئی اس کا انکار بھی نہیں کرے گا، دوسرا پھر مخالفت بھی نہیں ہوگی۔ مخالفت ہوتی ہے اجتہادی مسائل میں، جہاں سوچ بچار کر کے دلیلوں سے خود استدلال کر کے کوئی نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ میرا زاویہ فکر کچھ اور ہو، کسی کا زاویہ فکر کچھ اور ہو، اور اس میں باہم ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اور یہ کوئی نئی چیز اور تعجب خیز بات بھی نہیں ہے۔ جس نے حدیثیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں فقہی لحاظ سے بہت اختلاف رہا ہے، بہت اختلاف، اور ایسا اختلاف کہ ایک نے جو موقف اختیار کیا وہ اپنے موقف پہ رہا ساری زندگی، دوسرے نے اپنے موقف کو اختیار کیا، ایک دوسرے سے رجوع نہیں کیا ہے۔ تو یہ کوئی معاملہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ جیسے عوام بے وقوف قسم کی جاہل قسم کی جنہوں نے اپنی شریعت کو کبھی نہیں پڑھا ہوتا، نہ قرآن سے ان کو شغف ہے، نہ حدیث انہوں نے کبھی کتابیں اٹھا کے پڑھی ہیں، اور کلام کرنے میں ایسی بڑی بڑی باتیں کریں گے جیسے ان سے بڑا مفتی اعظم دنیا کوئی پیدا نہیں ہوا، پاکستان بھی نہیں، مفتی اعظم دنیا۔ ارے جی یہ مولوی لوگ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کو تو بس کوئی یہ کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، یعنی ان کو ہٹا دو، حضرت کو بٹھا دے اور ان سے پوچھیں اب آپ مسئلے۔ تو آپ دو چار کویسچن انہیں سے کر لیے، اسی ٹائم کر لیں کہ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، مولویوں کو تو چنے بیچ رہے ہیں بیچارے، ان کو سائڈ میں کریں، آپ بتائیے جی کیا کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا 2 منٹ کے اندر کیسے ان کی ہوا نکلتی ہے اور کس طریقے سے بیچارے اپنی اوقات پہ واپس آتے ہیں۔ تو برا نہیں مانے اس قسم کے لوگ جو شریعت کو انتہائی معمولی سمجھ کر اور شریعت کے خدمت گاروں کو طنز کا نشانہ بنا کر حقارت کے ساتھ ذکر کر کے لوگوں کے ذہن بھی خراب کرتے ہیں اور خود ان کو کچھ دے نہیں سکتے ہیں، تو پھر آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ قوم گمراہ ہو جائے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، جو اس کے رسول کے نائبین ہیں، آپ بخاری اٹھا کے پڑھیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کا قول آپ کو نظر آئے گا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ ہم قرآن و حدیث ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول وراثت دے رہے ہیں، علمی وراثت، اور آپ پھر ان کو برا بھلا کہہ کر عوام کو ان سے دور کر کے خود کمی پوری نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ پھر شیطان گائیڈ لائن دے گا۔ اس لیے آپ بالکل کسی بھی اچھے مفتیان کرام سے آپ رجوع کریں، وہ جو مشورہ دیں اس کو آپ قبول کر لیجئے۔ ایک